آپ کو تیار کرنا ہے اور یہ جواب دیا کریں پورے پاکستان میں جو آپ سے بات ایک منٹ ابرار، یہ کیونکہ آپ کا میں یہ جو آپ نے یہ آزادی کا ترانہ گایا ہے، یہ میں آپ کو اپنی ساری پارٹی کے سامنے خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک تو یہ لوگوں کو انسپائر کرتا ہے، لیکن جو آپ نے اس کے اندر جس طرح کی آپ نے اس میں لیرکس دی ہوئی ہیں یہ بہت یعنی مثلا طائر لاہوتی اس رزق سے موج اچھی ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، یہ جو علامہ اقبال کا آپ نے شعر پڑھا، تو اس میں بڑی زبردست یعنی آپ نے جو مکس کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، تو اس لیے میں اس کی خاص آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب تین چیزیں جی آپ نے جو بھی تین چیزوں کی بات کی، جی ہاں یہی پاکستانی ہیں، کیونکہ یاد رکھیں میں نے کوئی 15-20 سال بلکہ اپنی زندگی کے زیادہ تر آدھا وقت انگلینڈ میں گزارتا تھا۔ یہی پاکستانی ادھر جاتے ہیں تو وہاں تو کرپشن نہیں کرتے، انگلینڈ میں جاتے ہیں کرپشن نہیں کرتے، دبئی میں جاتے ہیں نہیں کرپشن کرتے، تو وہاں کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جو نظام ٹھیک ہے وہاں۔ آج انہی پاکستانیوں کو آپ صحیح نظام دے دیں، عدل اور انصاف کا نظام رہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب آپ اوپر چور بٹھا دیتے ہیں ایک ملک کے اوپر، زرداری اور نواز شریف ٹائپ، ان کو آپ انگلینڈ میں بھیج دیں، وہاں سارے کرپشن شروع کر دیں گے، ان کو وہاں کا سربراہ بنا دیں، وہ ملک تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لوگوں کا قصور نہیں ہے، ایک سسٹم بنا دی ہے کرپشن کا۔ دوسرا یہ جو کہتے ہیں نا جی قوم ایسی ایسی رہے گی، تو یہ تو دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ قومیں تو بالکل کوئی جن کی حیثیت ہی نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کر لی۔ دیکھیں ہمیں جب میں ابھی بات بھی کی تھی، ابھی ایک ہماری بوکر نے انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دی، تو دیکھیں اللہ کیوں ہمیں بار بار کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ مدینہ میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو ان کی کوئی دنیا میں حیثیت نہیں تھی، دو سپر پاورز تھی ان کے دونوں طرف، مشرق اور مغرب میں دو سپر پاورز تھی، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، یہ تو غریب ترین لوگ تھے، ریگستان میں رہتے تھے، تو انہوں نے انہی لوگوں کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروا دی۔ تو یہ آپ ان کی جب زندگی سے سیکھتے ہیں تو مطلب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک قوم ان اصولوں کے اوپر چلنا شروع ہو جائے جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم بھی اوپر آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم اوپر نہیں آ سکتے۔ اگر آپ یا ملک میں ظلم کا نظام ہوگا، یہاں طاقتور جانوروں کی طرح، جانوروں کے نظام کی طرح جو مرضی چاہے کر لے، یہ جس طرح اس کا جا کے گیٹ توڑ دیا اور وہاں بیچاری خواتین جیسے پرویز الہی کے گھر، تو یا علی مین سے جو کر رہے ہیں وہ افتخار گمن کو اٹھا کے لے گئے، وہ باہر سے پیسہ بنا کے بیچارہ آیا، وہ اربوں پتی آدمی ہے، وہ صرف ایک رضاکارانہ طور پہ میری یہ جو گھر کی سیکیورٹی دیکھ رہا تھا، اس کو 10 دن اٹھا کے لے گئے۔ یعنی یہ جنگل کا قانون ہے نا، تو اگر اس قانون میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کیسے اوپر جا سکتا ہے، سو جب ہم ان اصولوں کے اوپر چلیں گے جو میں آپ کو اپنی قوم کو بتاتا ہوں تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہی ملک کدھر سے کدھر پہنچ جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ہم ایسے ہی ہیں، وہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے، نہ ان کو پتہ ہے اپنے دین کا، نہ اسلام کی تاریخ کا یا دنیا کی تاریخ کا، تو وہ لوگوں کو مایوس کرتے رہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے پرویز الہی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، کل ان کی اہلیہ نے ایک بڑی اچھی بات وہاں کی، ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا دیکھ رہی ہیں، انہوں نے کیا، آپ کسی نے صحافی نے پوچھا کہ کیا ایسا کیا آپ لوگوں نے، انہوں نے کہا ہم نے نعرہ لگایا ہے پاکستان زندہ باد اور ہم ایک مقبوضہ پاکستان میں رہتے ہیں اس وقت۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات لگی مجھے، بڑا دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ وہ حقیقی آزادی عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ فیصل۔ اللہ اللہ اللہ
अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह इश्क दी हस्ती मस्ती यार मिटा दे इश्क दी दिल दी तू ही जगा दे हो इश्क दी हस्ती मस्ती यार मिटा दे रे इश्क दी दिल दी तू ही जगा दे बुल्ले बांग नचावन तारा इश्क दिया औखे पंजे लमियां दी गावां इश्क दिया औखे पंजे लमियां रावां इश्क दिया अल्लाह थैंक यू। तैयार हैं? आजादी के लिए तैयार हैं? ये जरा मजा आना चाहिए, हाथ नजर आने चाहिए। तकदीर का गाजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है हो तकदीर का गाजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा है हक हमारा है हक हमारा हम लेके रहेंगे हम लेके रहेंगे है हक हमारा आजादी हम लेके रहेंगे आजादी हम लेके रहेंगे आजादी नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर ए तायर लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही वो दौड़ गया जब कहरो जफा कोहराम मचाया करता था जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था जब अहले गिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था अब जाग उठा है ये देश हमारा अब जाग उठा है देश मेरा अब यलगारों की खैर नहीं है हक हमारा है हक हमारा तुझे देनी पड़ेगी हम लेके रहेंगे तुझे देनी पड़ेगी कैसे ना देगा जो तुमने ना दी तो छीन के लेंगे हम लेके रहेंगे हम लेके रहेंगे जरा झूम के बोलो दिल फाड़ के बोलो और जरा धाड़ के बोलो आजादी 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 नारे तकबीर फैसल बहुत शुक्रिया। उसने बीच में वॉल्यूम डाउन कर दिया था आपने। जी 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 अच्छा सुनिए अब आपके सवाल मजीद सवाल लेते हैं अभी जितना वो जितना लगा दिए जी जितना